کیونکہ آپ لوگ چاہتے تھے الیکشن کی ڈیٹ آ جائے، پھر سارا معاملہ جس طریقے سے ڈیولپ ہوا، اب میں کیا لمبی تمہید باندھوں، پنجاب کی تو ڈیٹ آ گئی ہے، سو اب آپ اس کو دیکھ رہے ہیں ہوتا ہوا الیکشن یہاں پر 30 اپریل کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں آپ کو اور تمام ناظرین کو جس وقت دیکھ رہے ہیں سب کو مبارکباد دیتا ہوں. یہ ایک بہت ہی خوش آئند مرحلہ ہے. پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ آزاد اور منصفانہ انتخابات ہیں، نہ کہ بلکہ صرف پنجاب میں، پورے پاکستان میں انتخابات جو ہے پاکستان کا مستقبل کی علامت ہے. اگر حکومت کو دیکھا جائے اس وقت جو ہے نا جی، انہوں نے اپنا ایک فیک امیج کریٹ کیا تھا. جو عمران خان نے ان کو بے نقاب کیا، جو ان سے لے کے گیا عمران خان نا جی، وہ ان کی کریڈیبلٹی جو تھوڑی بہت تھی، جس کو آپ ساکھ کہتے ہیں یا ریفیوج جسے شہرت کہتے ہیں، یہ جو چھوٹی موٹی جو ان کی تھی وہ تو ختم کی. جو سب سے بڑا کام عمران خان نے کیا وہ ان کی کریج، یعنی کہ ہمت و حوصلہ ان سے لے کے چلے گئے ہیں جو انتخابات لڑنے کے لیے ہوتا ہے. 13 جماعتیں دھام کر کے گری ہوئی ہیں اور ان کو سمجھ نہیں لگ رہی ہے کہ ہم انتخابات سے کیسے بھاگیں. ایک وجہ یہ ہے کہ وہ وجہ ہے کہ عمران خان ان سے ان کا حوصلہ لے کے چلے گئے. کریج نہیں ہے ان لوگوں میں کھڑے ہونے کی، انتخابات لڑنے کی، جس کی وجہ سے ہیل و حجت، بہانے اور ہر طرح کا یہ جو ہے پوزیشن لینے کے لیے تیار ہیں، سوائے بجائے اس کے کہ وہ انتخابات کی جائیں. 13 جماعتیں اب تو کوئی آپ کس خیال میں کوئی اب ہیلا بہانا تو نہیں رہ گیا نا؟ اب تو الیکشن کمیشن اکارڈنگ ٹو سپریم کورٹ جو ڈائریکشنز ہے اس کے حساب سے آگے بڑھ رہا ہے. انشاءاللہ جی مجھے پوری امید ہے کہ تمام ادارے بالخصوص الیکشن کمیشن جو ہے وہ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے اور جو صدر صاحب نے احکامات دیے ہیں اس پہ الیکشن کرائیں گے. تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی الیکشن کیمپین کل سے شروع کر رہا ہے. ہم متحرک ہیں اور مجھے امید ہے اللہ میاں ان کو بھی ہمت حوصلہ دے اور میدان میں اتریں اور الیکشن لڑیں، کیونکہ پاکستان کا مستقبل اس الیکشن کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے. اچھا، یعنی آپ امید کرتے ہیں کہ الیکشن لڑیں، ورنہ تو میدان آپ کے لیے صاف ہے. حسن مرتضیٰ صاحب، افتخار درانی صاحب قوم کی مبارکباد دے رہے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ مبارکباد افتخار صاحب کی آپ کو بھی دے دی جائے. آپ لوگ تیار ہیں؟ اب الیکشن کیمپین شروع ہم سمجھیں اور میدان میں ہیں مقابلہ کرنے کے لیے، کیسے دیکھتے ہیں صورتحال کو؟ بہت شکریہ جی. ایک تو صدف میں سن نہیں پایا افتخار صاحب کو کہ ان کی آواز مجھے نہیں آ رہی تھی. بالکل اس قوم میں بھی شامل ہوں جی، جس پہ انہوں نے قوم کو مبارک دی ہے تو قوم میں تو میں شامل ہوں. وہ سمجھے ہمیں قوم کا حصہ یا نہ سمجھے، قوم میں تو ہم ہیں، پاکستانی بھی الحمدللہ ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی کسی انتخاب سے نہیں بھاگی. اچھا، ہم نے انتخاب لڑے ہیں، ہم نے وہ جیتے بھی ہیں، ہم نے ہارے بھی ہیں، ہم نے وہ ریزلٹس بھی مانے ہیں. ہم جو ہمیں 88 میں ملا، جو ہمارا رائٹ تھا وہ ہمیں نہیں ملا، لیکن ہم نے ان کے ریزلٹس کو بھی تسلیم کیا. جو 2008 کے اندر ہمارے ساتھ ہوا ہم نے اس کو بھی تسلیم کیا. پھر 13 اور 18 کے اندر جس طرح پیپلز پارٹی کو توڑا گیا اور کمزور کرنے کی کوشش کی گئی، وہ بھی اس کو بھی ہم نے قبول کیا. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی بھی الیکشن سے بھاگے گی. اس کے ریزلٹس کچھ بھی ہوں، انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی 30 اپریل کو پنجاب میں ہونے والے الیکشن میں بھرپور پارٹیسپیٹ کر رہی ہے، اور بس اب آپ کی الیکشن کیمپین شروع ہو رہی ہے، چاہے دیگر جماعتیں اتحادی جو ہیں وہ کچھ بھی فیصلہ کریں. صدف اگر میرا جواب مجھے ہی دینے دے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. میں انشاءاللہ تعالی آپ کو میں یہ پوچھ رہی ہوں، طے ہو گیا ہے، یہ ڈیسائیڈڈ ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے ضمنی الیکشن میں یہ ان کی بات مان لی تھی نون لیگ کے کہ نہیں ہم ضمنی الیکشن کا حصہ نہیں بن رہا ہے. سو اس لیے ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ہمیشہ انتخابات میں حصہ لیتے ہیں، تو یہاں پہ کلیئر ہے معاملہ؟ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ضرور الیکشن لڑے گی. پاکستان پیپلز پارٹی کے میں آج تمام جیالوں کو اور میں اس قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ ہمارا جو ریوائیول کا فیز تھا، آج ہمیں موقع مل رہا ہے کہ ہم وہ الیکشن لڑیں اور ہم یہ ثابت کریں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں یا جن کے خیال میں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس وہ سپیس نہیں ہے، تو ہم انشاءاللہ تعالی آنے والے الیکشنز میں اپنی وہ سپیس بھی لیں گے اور ایک اچھا ریزلٹس جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہوں گے. اور
اور سر کل الیکشن کو سے یہی پیپلز آپ کے پارٹی کا اتحادی میں کہتے ہیں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ کبھی بھی یہ فیصلہ تو وہ 4-3 سے کہہ رہے تھے، تو ہم اسے مانے کیسے، تو ہم اس الیکشن میں جائیں کیسے؟ تو آپ ان کے اس فیصلے ہر فیصلے کے ساتھ میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جب بھی الیکشن ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی اس میں حصہ لے گی. جہاں تک اتحادیوں کا تعلق ہے تو اتحادیوں کے ساتھ ہم مشاورت بھی کریں گے، اور ہم نے تو ہمیشہ جو آج ہمارے اتحادی ہیں، کئی دفعہ ان میں سے کئی الیکشنز میں نہیں جاننا چاہتے تھے یا اس کے ریزلٹس نہیں ماننا چاہتے تھے. 2018 کے ریزلٹس جو ہیں وہ ہمارے اتحادی نہیں مان رہے تھے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم یہ نہیں مانتے اور ہم اسمبلی کا حصہ نہیں بنیں گے. میاں صاحب نے بھی کہا، لیکن ہم نے انہیں کہا کہ پارلیمنٹ کی سپرمیسی جو ہے وہ اسی میں ہے کہ اگر ہم اس میں بیٹھ کے اپنا کردار ادا کریں، اپنا رول پلے کریں، اور ہم یہ ثابت کریں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ہے سارے اداروں سے. اور ہم نے وہ کیا، ہمارے اتحادی بھی ساتھ بیٹھے. اب جس الیکشن کا آپ ذکر کر رہی ہیں اس الیکشن میں ہم نے اتحادیوں کی بات مانی، یقیناً مانی، اور وہ بنتی بھی نہیں تھی کیونکہ جو اکانومی کا حشر تھا اس میں ہم افورڈ نہیں کرتے تھے کہ وہ ضمنی الیکشنز جو ہیں اس تعداد میں کروائے جائیں، تو ہم نے وہ نہیں لڑے. تو سر یہ جو تو ایسا کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. اب پچھلی دفعہ تو 7 سیٹیں پنجاب سے جیتی، اس بار کیا ارادہ ہے؟ اور اگر پاکستان تحریک انصاف اور آپ میدان میں ہیں تو کیا ساتھ حکومت بنا لیں گے؟ کیا کریں گے؟ ان کا ساتھ دیں گے؟ کیا کریں گے؟ جیت کے اپوزیشن میں بیٹھیں گے؟ کیا کریں گے؟ انشاءاللہ تعالی حکومت بنائیں گے، اور آنے والا وزیر اعظم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہوں گے، اور پنجاب کے اندر بھی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت میں ہوگی. وزیر اعظم کا تو ابھی تو قومی اسمبلی کے تو ہو ہی نہیں رہا ہے نا، پنجاب اسمبلی کے حد تک وزیر اعظم. میں آنے والے انتخابات کی بات کر رہا ہوں. وہ نیشنل اسمبلی کے بھی انتخابات ہیں، وہ پروونشل اسمبلی کے بھی انتخابات ہیں، یعنی اور جو انتخاب ہوں گے میں تو ان ساروں آپ اس کے نتیجے میں قومی انتخابات، عام انتخابات ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جو پنجاب کی ڈیٹ آئی ہے. مجھے عام انتخابات ہوتے ہی نظر آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی عام انتخابات کے بعد جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی، مرکز میں بھی اور صوبے میں بھی. اچھا درانی صاحب کیا کامنٹ کیجئے گا؟ اب تو آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا، پیپلز پارٹی میں کی سوچ میں تھوڑی تبدیلی نظر آ رہی ہے یہاں پہ ہمیں. دیکھیں پیپلز پارٹی بتاتی رہی ہے کہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ جو ہے انہوں نے بڑے اچھی طریقے سے بات کی کہ جو الیکشن میں حصہ لیں گے، اور انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کیا. پیپلز پارٹی نے ایک کام اچھا کیا، حکومت میں تھے بھی اور حکومت میں نہیں بھی تھے. وہ انہوں نے صرف ٹائم جو ہے اپنے آپ یوٹیلائز کیا، اپنے پرکس پریویلیج انہوں نے لیے. جو کام کرنے تھے بلاول بھٹو صاحب پاکستان رکے نہیں، انہوں نے زبردست قسم کی سفارتکاری کی اور دنیا بھر انہوں نے مشن پورا کیا اراؤنڈ دی ورلڈ ان 80 days، تاکہ انہوں نے 80 دنوں میں جو ان کا ٹائم تھا. سر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو امیج آپ لوگوں نے خراب کیا وہ انہوں نے بہتر کیا، بلاول صاحب نے. دیکھیں ہم نے تو صدر بڑی سمپل سی بات ہے، ود ان 3 مہینے کے اندر 2 اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی جس میں امریکہ چائنا بھی شامل تھے اور وہ ہے ہوئے تھے. اور اس کے بعد یونائٹڈ نیشن میں دیکھیں، اس کے بعد اگر آپ دیکھیں جو اسلامو فوبیا کا دن ہے وہ عمران خان لے گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح فال آف افغانستان کی جو ٹرانزیشن تھی جس میں تقریباً ہم نے لاکھوں لوگ یہاں سے انخلا کرایا، دنیا بھر میں ہماری تصویر آئی ہوئی ہے. یہ تو کہنے کی باتیں ہیں. ہم تو یہاں زوم سے ہی سارا کام کر رہے تھے اور ایک آدھ دفعہ چلے بھی گئے، لیکن ان کا ٹائم تھا اراؤنڈ دی ورلڈ، مشہور فلم تھی. تو بلاول بھٹو نے اپنی کمپلیٹ کر رہی تھی تمام شہروں میں پھر کے ملکوں میں. ابھی تک انہوں نے بتایا نہیں کہ وہ جو بل ہے جو یہ پے کر رہے ہیں وہ کہاں سے بل کہتے ہیں. یہ اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے کہ جو ذاتی خرچہ والے